بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جس آستانہ شریف کی زیارت کرنے والے ہیں وہاں پر آج بھی ایک زندہ کرامت موجود ہے۔ اس آستانہ عالیہ پر ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو کسی معاملے میں مجرم ہو، یعنی اس نے چوری کی ہو یا پیسے لے کر جھوٹ بول رہا ہو کہ میں نے نہیں لیے، تو ایسے شخص کو یہاں پر لایا جاتا ہے اور آستانہ شریف پر موجود تار کی ایک بیڑی پہنائی جاتی ہے۔ بیڑی پہننے والا شخص اگر بے گناہ ہو تو وہ بیڑی قدرتاً ہی اس کے پیر سے ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر وہ شخص مجرم ہے تو لاکھ کوشش کر لے لیکن اس کے پیر کی بیڑی نہیں ٹوٹتی۔ اس درگاہ شریف کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اور آستانہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم اس آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ طلب بھی جہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو وہ اختیار، طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے جس کا اندازہ ہماری عقلیں نہیں لگا سکتی۔ اللہ کے ولی جب حیات ظاہری میں ہوتے ہیں تب بھی وہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جب ان کا وصال ہو جائے تب بھی وہ اپنے مزار پاک سے مخلوق خدا کو فیض پہنچاتے ہیں۔ اس پر کئی واقعات شاہد ہے، اور کئی بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنی حاجت کے لیے اللہ کے محبوب بندوں کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے اور ان کی روحانیت سے فیض پاتے اور مرادیں حاصل کیا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضر ہو کر ان سے فیض و برکات حاصل کرنا تو مقدر والوں کے ہی حصے میں ہیں۔ باقی رہی ان کی بات کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں انہیں تو اللہ کے ولی بھی مردہ لگتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضر ہو کر کس قدر فیضان و برکات حاصل ہوتے ہیں اس پر ایک دو واقعات دیکھیں۔ کروڑوں شافعی حضرات کے پیشوا اور اپنے زمانے کے بڑے پائے کے امام حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس آتا ہوں۔ جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں ان کے مزار کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میری حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یوں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف دعا کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے، یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کے پاس کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نفحات الانس میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت شہرت سنی تھی۔ اپنے چند مسئلوں کو حل کرنے کے لیے میں نے ان کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میں مصر پہنچا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کا تو کل انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں ان کے مزار پر گیا اور مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے ان کی زیارت کی
اور مجھے جو بھی مشکل مسئلے درپیش تھے ان سے عرض کیے تو انہوں نے مجھے سب کا جواب مرحمت فرما دیا۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے گیا تو آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھ سے فرمایا کہ عبد الرحیم تمہیں ایک فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری بیوی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی تھی جس میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سے مراد میرے بیٹے کا فرزند یعنی میرا پوتا ہوگا۔ میرے دل کے اس خیال پر آپ فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں بلکہ یہ فرزند خود تمہارے صلب سے ہی پیدا ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے والد ماجد نے دوسرا نکاح فرمایا اور جس سے یہ فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوئے۔ میری پیدائش کے وقت میرے والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ اتر گیا تھا، اس لیے انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہیں یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ دوستوں، بیان کیے گئے چند واقعات سے ہی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضری دینا بھی جائز ہے اور وہ اپنے مزار پر آنے والوں کو ضرور نوازتے ہیں۔ آج ہم جس مقدس آستانے کی زیارت کر رہے ہیں وہ آستانہ گجرات کے ایک گاؤں ہرسول میں ہے۔ ان بزرگ کا نام حضرت تاج شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی، نہ کسی کتاب میں اور نہ ہی یہاں رہنے والے حضرات کو کچھ پتہ ہے۔ البتہ آپ کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ ہیں۔ دوستوں، حضرت تاج شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر آج بھی ایک زندہ کرامت موجود ہے۔ آپ کے آستانہ شریف پر لوگ اپنے مقدمے لے کر آتے ہیں اور آپ ایک انوکھے انداز میں ان کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے مکان یا دکان میں چوری ہو گئی اور اس مکان یا دکان والے کو کسی پر شک اور اندیشہ ہے کہ فلاں آدمی نے میرے پیسے یا کوئی چیز چرائی ہے تو اسے لے کر آستانہ شریف پر آتے ہیں۔ درگاہ شریف پر تار کی ایک بیڑی ہے جسے اس شخص کے پیروں میں پہنائی جاتی ہے، پھر حضرت تاج شاہ بابا کے مزار شریف پر اس معاملے کو پیش کیا جاتا ہے اور جسے بیڑی پہنائی گئی وہ شخص درگاہ شریف کے صحن میں کچھ قدم چلتا ہے۔ وہ شخص اگر بے گناہ ہے اور اس نے وہ جرم نہیں کیا تو چلنے کے دوران وہ تار کی بیڑی اپنے آپ ہی ٹوٹ کر نکل جاتی ہے، اور اگر یہ شخص واقعی مجرم ہے تو لاکھ کوشش کر لے لیکن اس کے پیر سے وہ بیڑی نہیں ٹوٹتی۔ اور اس آستانے پر ایسے کئی معاملے ہوئے ہیں۔ مجرم کے پیر سے خون تک نکل آتا ہے لیکن کوشش کے باوجود بھی بیڑی نہیں نکلتی جب تک کہ وہ اپنے جرم کا اقرار نہ کر لے۔ اور یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جس پر شک ہو اور وہ اگر مجرم نہ بھی ہو لیکن اسے اگر پتہ ہے کہ مجرم کون ہے تو اس کے بھی پیر میں بیڑی پھنس جاتی ہے اور اسے سچ قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ آستانہ شریف تک آنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جس کسی کے مکان یا دکان سے کوئی چیز چوری ہو گئی ہو اور وہ نیت کر لیتا ہے کہ حضرت تاج شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر فیصلہ کرائیں گے اور جس پر شک ہو اس کو لے کر جانے کی بات کرتے ہیں تو وہ آستانے پر پہنچنے سے پہلے ہی مجرم اپنا جرم قبول کر لیتا ہے، یا تو وہ چوری کی ہوئی چیز کو چپ چاپ لا کر اسی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بس بات وہی ہے کہ سچی اور مضبوط عقیدت ہونی چاہیے، ورنہ ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ والوں کے آستانے سے نہ ملے۔ حضرت تاج شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سندل شریف ہر سال صفر مہینے کی 14 تاریخ کو منایا جاتا ہے اور دوسرے روز یعنی 15 صفر کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ درگاہ شریف کا صحن کافی بڑا ہے اور یہاں پر سہولیات بھی اچھی ہے۔ آستانہ شریف کے قریب ہی ایک مسجد بھی ہے
اور درگاہ شریف بڑی ہی پرسکون اور خوبصورت جگہ پر ہے۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔